اگر فجر کی نماز کوئی قضا کر لے، چاہے وہ جان بوجھ کر قضا کرے یا اس کی آنکھ نہیں کھلی یا اس طرح کوئی اور عذر تھا جس کی وجہ سے اس سے فجر کی نماز رہ جائے، تو آیا وہ ظہر کے ساتھ اس نماز کی قضا کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی قضا کی ادائیگی وہ ظہر کی نماز کے ساتھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ وہ ظہر کی نماز سے اس نماز کو یعنی فجر کی نماز کی قضا کی ادائیگی پہلے کریں گے یا ظہر کی نماز کے بعد میں کریں گے؟ اور اس کے ساتھ آیا اگر وہ ظہر کی نماز کے ساتھ اس کی قضا کی ادائیگی کریں گے تو وہ فجر کی نماز کی سنت کی قضا بھی کریں گے یا صرف فرض کی ادائیگی کریں گے؟ تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور ان کے بارے میں اسے صحیح پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ آیا ہم سے اگر فجر کی نماز رہ جائے تو ہم اس کی قضا کی ادائیگی کیسے کریں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سنتوں کی جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے یہ 2 رکعت سنت بہتر ہے، تو فرض کی تو کیا اہمیت ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص فجر کی نماز یعنی چاہے جان بوجھ کر قضا کرے یا کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے اس سے فجر کی نماز رہ جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے آپ جس وقت بھی اس کی قضا کی ادائیگی کر لے سوائے 3 اوقات کے، 3 اوقات کے علاوہ جب چاہے آپ فجر کی قضا کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا وقت جب سورج نکل رہی ہو، یعنی طلوع آفتاب کے وقت جب بھی سورج نکل رہی ہو تو اس وقت آپ نے کوئی بھی نماز ادا نہیں کرنی، چاہے قضا ہو یا ادا ہو، اس وقت آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ دوسرا وقت جب زوال کا وقت ہو، یعنی جب سورج بالکل سر پہ کھڑے ہو جائے تو اس وقت بھی آپ نے کوئی بھی نماز ادا نہیں کرنی، چاہے قضا ہو یا ادا ہو، کوئی بھی نماز اس وقت آپ نے نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا وقت وہ ہے غروب آفتاب کے وقت، جب سورج غروب ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہے آپ قضا نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہو، چاہے آپ فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لیں یا ظہر سے پہلے پڑھ لیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ فجر کی نماز ظہر کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ظہر کا وقت ہو اور ظہر کی جماعت ہو رہی ہو یا جماعت کا وقت ہو تو آپ پہلے وقتی نماز پڑھ لیں، یعنی ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کی نماز کی قضا کی ادائیگی آپ کر لیں۔ اگر آپ صاحب ترتیب نہ ہو، صاحب ترتیب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کے ذمے 6 نمازیں یعنی جس سے 6 نمازیں قضا نہ ہو چکی ہو تو وہ صاحب ترتیب ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز کی قضا کی ادائیگی کر لے جو اس سے فوت ہو چکی ہو۔ مثلا اس سے فجر کی نماز قضا ہو چکی ہو تو وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ وہ فجر کی قضا کی ادائیگی نہ کر لے۔ تو یہ صاحب ترتیب آج کل بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی سے یعنی 6 نمازیں بھی قضا نہیں ہو چکی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ باقی اگر کسی سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو، اس کی تعداد 6 یا 6 سے زیادہ ہو، تو وہ اگر وقت ہو تو وقت سے پہلے وہ فجر کی قضا کی ادائیگی کر لے، یعنی ظہر سے پہلے، اور بعد میں پھر ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اگر وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو بعد میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ ظہر کے وقت فجر کی قضا کی ادائیگی کرتے ہو تو آپ سنت کی قضا نہیں کریں گے، آپ صرف فرض کی قضا کی ادائیگی کریں گے۔ سنت زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی مثلا آج اگر فجر کی نماز کسی سے رہ جائے تو اگر وہ زوال سے پہلے یعنی سورج جب بالکل سر پہ ابھی کھڑی نہ ہو اس سے پہلے اگر کوئی فجر کی نماز کی قضا کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سنتی کی قضا کی ادائیگی بھی کریں گے اور فرض بھی پڑھیں گے، دونوں پڑھیں گے۔ اور اس کا نیت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، بالکل آسان ہے کہ میں آج کی فجر کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں آج کی فجر کی قضا کی ادائیگی کی۔ اور اس طرح سنت بھی اس طرح آپ نیت کریں گے کہ میں آج کی
قضا کی سنتوں کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میں رقاب شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو اصل میں جو نیت ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ کے دل کے اندر ایک عزم آئے، ایک ارادہ آئے، بس یہ نیت ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اگر آپ ظہر کے ساتھ پڑھتے ہو یا ظہر سے پہلے پڑھتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا زوال سے پہلے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ ظہر کے ساتھ پڑھتے ہو تو پھر اس کے ساتھ آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، یعنی سنتوں کی قضا کی ادائیگی نہیں کریں گے، صرف فرض پڑھیں گے، فرض کی قضا آپ کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کسی سے فجر کی نماز رہ جائے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ توبہ بھی کر لے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم قضا کی ادائیگی کریں گے تو ہم معاف ہو جائیں گے، نہیں، جب آپ فرض کی قضا کی ادائیگی کریں گے اس کے بعد آپ پر ضروری ہے کہ آپ توبہ کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے جان بوجھ کر فجر کی نماز قضا کی ہوگی تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس پر آپ پر ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں، استغفار کر لیں اور اس نماز کی قضا کی ادائیگی کر لیں۔ اب قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ بالکل آسان ہے، جسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں فجر کی، اسی طریقے سے آپ قضا نماز کی ادائیگی بھی کریں گے، صرف نیت کا فرق ہے۔ نیت آپ قضا کی کریں گے، اور فجر میں جو آپ ادا کرتے ہو تو اس کی ادا کی آپ نیت کرتے ہو کہ میں فجر کی آج کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر۔ تو صرف نیت کا فرق ہے، باقی جو طریقہ ہے وہ بالکل سیم ہی ہے، جیسے ادا ہوتی ہے اس طرح قضا بھی ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔